بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آبروئے مازنام مصطفیٰ. سب سے پہلے آپ تمام احباب کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. تحریک لبیک پاکستان کا مختصر تعارف وہ اس لیے کہ اس جماعت کو جن بنیادوں پر بنایا گیا الحمدللہ پہلے دن سے لے کر آج تک یہ خالصتاً دینی نظریاتی سیاسی جماعت ہے جو وقت کے ساتھ اپنے اہداف کو پہنچتے ہوئے اپنے سیاسی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے نظریات پر قائم رہتے ہوئے دن بدن عوام کے اندر اور خصوصاً پاکستانی قوم کے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قائد نے، جن کا نام کسی سے پوشیدہ نہیں، وہ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اس جماعت کی بنیاد خالصتاً اخلاص کی بنیاد پر رکھی اور انہی کے اخلاص کی برکت سے آج تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی ذمہ داران سے لے کر نیچے تک ہر کارکنان اخلاص پر مبنی عمل اس معاشرے کے اندر جاری رکھے ہوئے ہے. اور تحریک لبیک پاکستان کسی بھی مشکل، وہ وطن کے اوپر ہو، دین کے اوپر ہو، پاکستان کی نظریات کے اوپر ہو، یا اس کی اساس کے اوپر ہو، یا قوم کے اوپر ہو، اس کا کوئی بھی قدم پیچھے نہیں بلکہ سب سے آگے بڑھ کر ہے. اور خصوصاً ناموس رسالت، ختم نبوت، یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر تحریک لبیک نے اپنا مال بھی دیا اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے. اور جیسی بھی مشکلات آئیں، وہ جیل کی ہوں، پرچوں کی ہوں، ایف آئی آرز کی ہوں، سلاخوں کی ہوں، ہتھ کڑیوں کی ہوں، گولیوں کی ہوں، ان کا سامنا کیا اور بڑی جوانمردی سے سامنا کیا. اور ہر کارکن سے لے کر ذمہ دار نے اس کے اندر بھرپور جانفشانی کا مظاہرہ کیا. دوسری بات یہ کہ تحریک لبیک پاکستان جب سے مارز وجود میں آئی ہے اس سے لے کر آج دن تک مسلسل اس کا ایک وہ سخت قسم کا اس کے اوپر تنقید، اور اس کو ہمیشہ تنقید کی زد میں رکھا گیا. اگرچہ وہ دینی مسائل ہوں، پاکستان کے قومی معاشرتی مسائل ہوں، اس کو وسعت قلبی کے ساتھ کہیں بھی قبول نہیں کیا گیا. حالانکہ بالکل ماضی قریب میں رمضان کے اندر جب پاکستان کے آئین کو توڑنے کی بات کی گئی تو سب سے زیادہ مضبوط موقف تحریک لبیک پاکستان نے پیش کیا، اور اس موقف کو نہ تو قومی اخباروں میں جگہ دی گئی اور نہ نیشنل میڈیا پر اور نہ الیکٹرانک میڈیا پر جگہ دی گئی. حالانکہ وہی مضبوط موقف تھا جس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اس بری حرکت سے باز رہے کہ وہ پاکستان کے آئین کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے. تو کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مارکا ہو، تحریک لبیک پاکستان فرنٹ لائن پر آ کر اپنا کردار ادا کرتی ہے. لیکن مجھے شکوہ بھی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. تو یہ سارے معاملات ہیں. آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ احباب تشریف لائے ہیں اور آپ سے کھل کر بات کرنے کا موقع ملا ہے. اور تحریک لبیک پاکستان انشاءاللہ سیاسی میدان ہو، نظریاتی میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، وہ کسی بھی چور، ڈاکو یا ختم نبوت کے غدار، ناموس رسالت کے غدار، آئین شکن یا وطن فروش، کشمیر فروش کے لیے خالی نہیں چھوڑے گی. جہاں بھی قوم کو، ملت کو، وطن کو، دین کو جس چیز کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ پہلی صف اول میں موجود ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا شکریہ. جی سوال مائک دیں، دائیں سے لے لیں، ایک دائیں سے سوال لیں. سوال مائک بیٹا مائک وہ اسٹارٹ.
بے یارویں سے میرا تعلق ہے. جو ہندوستان میں ہوا گستاخوں پر، اس پر پاکستان میں اس طرح جو احتجاج نہیں کیا گیا جس طرح دنیا میں ہو رہا ہے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہندوستان میں گستاخی ہوئی اور جو کچھ بات ہوئی اس کے اوپر پاکستان کے اندر بھرپور احتجاج کیا گیا، اگرچہ اس کو میڈیا کی نظروں سے دور رکھا گیا. آپ کراچی کی ریلی اٹھا کر دیکھیں، فیض آباد، پنڈی کی، پاکستان کے جتنے بھی صوبائی دارالخلافت تھے ان کی ریلی اٹھا کر دیکھیں، اور اسلام آباد کی، تو بہت بڑے پیمانے پر ہندوستان کے خلاف احتجاج کیا گیا، بہت بڑے پیمانے پر. اور ہمارا بیانیہ وہ میں نے اس دن جب تقریر کر رہا تھا اور یہ اسی وقت کہا تھا کہ کیوں نہیں آج ہمارا بیانیہ دکھایا جا رہا جو ہم ہندوستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم نے ہندوستان کو واضح بات کی ہے کہ اگر تم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے بارے میں بات کرو گے، یا تمہارے وہ لوگ جو کریں گے تم ان کی حمایت کرو گے، تو پھر لال قلعے کے اوپر جھنڈا لہرانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ. علامہ صاحب، امجد قائم خان خان، آپ کے رائٹ لیفٹ رائٹ پہ آپ کے ساتھ جی آپ کے رائٹ پہ آپ کے رائٹ پہ جی سر کیسے ہیں سر؟ جیسا چاند نواب صاحب نے بات کی، انڈیا کا جو معاملہ تازہ آیا ہے، اس کے حوالے سے پی ایل پی کی کوئی اس طرح کی کوئی واضح، جس طرح کی فرانس کے معاملے میں سفیر نکالنے کا معاملہ تھا، تو انڈین سفیر کے حوالے سے کوئی تحریک اب تک واضح طور پر نظر نہیں آئی. ایک تو یہ فرما دیے گا. دوسرا NA-240 کراچی کے الیکشن، اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنے پروین ہیں اس سارے معاملے میں. اچھا، سفیر کے حوالے سے، فرانس کے حوالے سے، جب فرانس کے سفیر کو نکالنے کی بات تھی تو یہ بڑی غور طلب اور توجہ طلب بات ہے کہ فرانس کے سفیر کے نکالنے کا معاملہ اس لیے تھا کہ فرانس نے ریاستی سطح پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کی ریاستی سطح پر جواب دے. اب کہ بی جے پی کی جو ترجمان تھی نوپور شرما، اس نے جب گستاخی کی تو بی جے پی نے اس کو اپنی بنیادی رکنیت سے معطل کر دیا، اور کسی نے بھی اس عمل کی حمایت نہیں کی. حالانکہ فرانس کا معاملہ اس سے الٹ تھا کہ فرانس کے صدر نے خود اس معاملے کی حمایت کی اور اس کی مذمت کرنے سے بھی انکار کیا تھا. اس لیے فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاملہ ہم اتنا ہائی لائٹ کر کے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ فرانس کو ریاستی سطح پر جواب ملے، اور ایسا نہ ہو سکا. بہرحال اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی، اور الحمدللہ پھر وہ سفیر یہاں ملک سے گیا بھی، اور اگرچہ ہماری حکومت نے نکالا، وہ رضاکارانہ طور پر چھوڑ کر گیا. تو انڈیا کی اگر کوئی بھی ریاستی شخص اس کام کی، اس عمل کی تائید کرتا، تو ہم یہ مطالبہ بھی انڈیا سے کرتے کہ اس سے ریاستی سطح پر تعلقات کو منقطع کیا جائے. اور 240 کے الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو الیکشن کا فیصلہ تو پرسوں رات کو ہو چکا ہے 240 میں. جو ٹی ایل پی نے اپنی ایک انتخابی اور قوت کا مظاہرہ کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اگرچہ پھر اسی بات پر یہ بات ختم ہوگی کہ میڈیا کی آنکھوں سے دور دور وہ کام ہوا اور سب کو موجود تھا، اور میں انشاءاللہ 240 کل الیکشن ہے وہاں، اور میں پولنگ ورکر کی حیثیت سے انشاءاللہ وہاں بھی موجود رہوں گا. السلام علیکم، عصمت خان میرا نام ہے، MM نیوز سے میرا تعلق ہے. آپ چونکہ ابھی کل ہی آپ نے ایک ریلی کی بہت بڑی کی جس کو ہم نے کور کیا دیکھا، تو اب کراچی میں اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات قریب ہی ہیں، اس کی اہم ہو گئے ہیں، اس بعد عام انتخابات کے بعد شروع ہے. کہیں ہمیں نظر آتی ہے کرے یا عام انتخابات میں، بلدیاتی انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے لے کر آپ کی آگے سیاسی پالیسی کسی سے بات ہوئی ہو؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ PTI گورنمنٹ میں نہیں تھی بات چلی تھی، اب چونکہ اس کی پالیسیاں سامنے تو ایسا سیٹ اپ نظر آتا ہے ہمیں PLP کی طرف سے کہ کسی سے بات ہوگی. ساتھ کے سوال کو میں مستفید کر دوں کہ جو سنی تنظیمات ہیں، میری مراد جمعیت علماء پاکستان اور سنی تحریک، یعنی جو آپ کی ہم خیال سیاسی جماعتیں ہیں، ان سے بلدیاتی انتخابات میں اور آنے والے عام انتخابات میں کیا PLP کا اتحاد ممکن ہے؟ TLP کا اتحاد ہر اس جماعت سے ممکن ہے جو ناموس رسالت اور ختم نبوت پر TLP کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو TLP کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے TLP اس کے ساتھ سیاسی ہو، دینی ہو، جماعتی ہو، ہر قسم کے اتحاد انشاءاللہ کرے گی. لیکن جو اس مسئلے میں خاموش رہے، خاموش تماشائی رہے، اور اس جو سارا عمل پیچھے عمران کی گورنمنٹ میں ہوا، PTI گورنمنٹ میں ہوا، اس کی مذمت تک نہ کر سکے اور اس کے ساتھ
اتحاد کرتے رہے، بلکہ اب اتحاد کی یہ صورت لے کر آئیں کہ وہاں الیکشن کے لیے درخواستیں جمع کرائیں اور پھر یہاں ہمیں آ کر کہیں کہ آپ ہم سے اتحاد کر لیں، تو ہم ان کی قیمت بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، بلکہ ہم نظریات کی بنیاد پر ہر ایک کے لیے ٹی ایل پی کا دروازہ کھلا ہے، اور ٹی ایل پی خالصتاً سیاسی بنیادی، دینی اور نظریاتی بنیاد پر اتحاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ہمارا بیانیہ ہے، جو اس بیانیے پر آ جائے انشاءاللہ اس کے ساتھ اتحاد، تو کیا ہم تو اس کے ساتھ بغل گیر ہونے کے لیے تیار ہیں جو اس بیانیے کے اوپر آ کر کھڑا ہو جائے۔ السلام علیکم جی، ساتھ ساتھ میرا نام فرحان عباس اور ایک RC نیوز سے میرا تعلق ہے۔ ابھی ٹی ایل پی کے لیے بہت میرے بھائی نے سوال کیا آپ سے، وہ سوالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، کیونکہ احتجاج کے ساتھ ہمیشہ ٹی ایل پی کا نام آ جاتا ہے، احتجاج جو ٹی ایل پی ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں، آپ ماشاء اللہ کراچی میں بیٹھے ہیں اور آپ کراچی میں کانٹیسٹ کریں الیکشن میں 240 میں، اینڈ یو بیکم تھرڈ لارجسٹ پارٹی آف پاکستان۔ سو آپ یہ بتائیے، میرا سوال آپ سے دو ہے بلند طور پر۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے دیکھیں، ایک ہوتا ہے جو مذہبی ہم آہنگی ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ بالکل چلتا ہے، اور دوسرا پازیٹیو سائڈ ہے کہ جو شاید وہ اس سیگمنٹ میں نہیں آتا لیکن وہ آپ کو فالو کرتا ہے۔ سو اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کیا پلان ہے؟ ایکچولی یوتھ از اے مین اسٹرینتھ آف آور کنٹری، سو وہ دونوں طرف سے، ایجوکیٹڈ دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے، تو اس کے پلان پہ آپ ہمیں کچھ بتائیں تاکہ وہ لوگوں کو اس میں رہنمائی مل سکے۔ دوسرا سوال بھی کریں۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہاں جب ہم یہ ایک نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یہ ہم سب کو اپیل کرتا ہے، یہ بھلے سیاسی وہ نہیں ہے لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جو دل کے اندر سے برباد آتی ہے۔ سو آپ اپنی تنظیم کو دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح صرف اپنے کلوز گروپ میں ہی محیط رکھیں گے، یا آپ اس کو لارجر اسکیل پہ میسز کے لیے، عام عوام کے لیے بھی اپنے دروازے کھولیں گے اس کے لیے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ نے نوجوانوں کا سوال کیا، تو نوجوانوں کے لیے تحریک لبیک میں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ تحریک لبیک کی اب قیادت ایک نوجوان کے پاس ہے، تو نوجوانوں کے جذبات کو، نوجوانوں کی ساری چیزوں کو مجھ سے زیادہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود گراس روٹ لیول سے آیا ہوں اور نوجوانوں کے مسائل سے بھی اچھی طرح واقف ہوں اور نوجوانوں کے جذبات کو بھی سمجھتا ہوں۔ نوجوانوں کے مسائل اس وقت بالکل ملک کے اندر بے روزگاری ہے، اور بہت سارے نوجوانوں کے تعلیمی مسائل ہیں، اور کھیلوں کے میدان میں مسائل ہیں، ان کی فٹنس کے مسائل ہیں، ان کے لیے جو بھی مسائل ہیں ان کے لیے ہم نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر کے رکھی ہے، لیکن وہ پوری پلاننگ کبھی بھی حکومت میں آئے بغیر فٹ نہیں کہیں بھی بیٹھ سکتی۔ ابھی ہمارا ان کے لیے یہی ہے کہ آپ جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں علم حاصل کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں، وہاں اپنے نظریات کو مقدم رکھیں، اور وہ سب سے بڑا ہے مسلمان کے لیے سب سے بڑا اس کا قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کو مقدم رکھتے ہوئے دیانتداری کے ساتھ اگر اس معاشرے کے نوجوان، اور ہم ان کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں دیانتداری کے ساتھ، معاشرے میں جاب کرنے جاتے ہیں، کوئی بھی عمل کرنے جاتے ہیں، اس کو دیانتداری کے ساتھ پورے معاشرے کے اندر اس کو عمل پیرا یا عمل پیرا ہو اس کے اوپر۔ تو یہ ہمارا نوجوانوں کے ساتھ پیغام بھی ہے، اور اسی بات کے اوپر، اور ایک بات دوسری یاد رکھیں کہ اپنے نظریے کے اوپر قائم رہنا، یہ ہمارے نوجوان کی سب سے بڑی خواہش ہے اس ملک کے اندر، کہ جو بھی آتا ہے وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن جس کو سیٹ ملتی ہے وہ یا تو کشمیر بیچ دیتا ہے، یا اپنا نظریہ بیچ دیتا ہے، یا کہتا ہے میں ان چور ڈاکوؤں سے اتحاد نہیں کروں گا، اور بعد میں انہی کے ساتھ بیٹھ کر وہ حکومت کے مزے لیتا ہے۔ تو یہ ہم نوجوانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ہماری حزب اختلاف میں بھی وہی رہے گی، اور انشاءاللہ حزب اقتدار میں بھی رہے گی، اور اس کو نوجوان بخوبی سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ جو آپ لے کر چل رہے ہیں مومنٹم، اس کے اندر سارے آ سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ جو بیانیہ ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، اور من سب نبی فاقتلوا کا نعرہ ہے، اور گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، آپ یہ دیکھیں اس کے اندر ہندوستان کے مسلمان بھی آ گئے، اس کے اندر جناب بنگلہ دیش کے مسلمان بھی آ گئے، دنیا میں جہاں کوئی بھی بستا ہے مسلمان، اس کا نظریہ ہمارے نظریے کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم ایک نظریہ ہو کر پوری دنیا میں، یہ امت کا بیانیہ ہے، خالی تحریک لبیک پاکستان کا بیانیہ نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا گھر میں بیٹھے ہوئے عام شخص، اگر گھر میں بیٹھے ہوئے عام شخص تک اگر ہماری اپروچ اور ہمارا بیانیہ نہ پہنچتا تو تحریک لبیک پاکستان کبھی بھی ملکی سطح کی جماعت نہ بنتی۔ آج خیبر سے لے کر کراچی تک، اور جناب گوادر کے ساحل سے لے کر ادھر سندھ تک، اور ساری جگہوں تک پورے پاکستان میں کشمیر سمیت
पूरे पाकिस्तान में कश्मीर समेत वो जो मुल्क की बड़ी जमातें थी उनसे ज़्यादा कैंडिडेट हमने खड़े किए, लेकिन आपको पता है यहाँ RTS सिस्टम बैठ जाता है, यहाँ धुंध पड़ जाती है। जब तक हम उस निज़ाम तक उनसे लड़कर अपना हक नहीं छीनेंगे और यहाँ तहरीक लब्बैक को हर किस्म की वो सहूलत जो जमहूरी जमात को होनी चाहिए उससे दूर रखा जाता है, तो उस वक्त की जद्दोजहद के लिए इंशाअल्लाह हम तैयार हैं और कर रहे हैं, और नौजवान भी हमारे साथ हैं, और इस वक्त तक लाने के लिए इंशाअल्लाह थोड़ा वक्त दरकार है और तहरीक लब्बैक अच्छा परफॉर्म करेगी। हज़रत इस साइड पर आप अपने ऊपर तलत हुसैन न्यूज़ वन जी। हज़रत मेरा सवाल आपसे ये है कि नून लीग का दौर था तो उस वक्त भी आप लोगों के साथ जिस तरह से इस्लामाबाद में हुआ जी। वो भी कोई अच्छा उनका अमल नहीं था। दूसरा फिर PTI की तरफ से भी हुआ जी। तो क्या उस वक्त जो लोग आपके साथ थे क्या वो आई न्यूट्रल हैं या फिर भी आपके साथ हैं? एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मीडिया क्यों आपको कवरेज नहीं देता? क्या आपके अंदर कोई खामी है, पार्टी के अंदर है, या कोई मीडिया का उसके हवाले से क्या बताएंगे आपने उसका रोल क्या है इस वक्त? देखिए जी, मीडिया की कवरेज के हवाले से तो आप मीडिया के नुमाइंदगान हैं, आप जवाब देंगे, हम तो सवाल कर सकते हैं, इसमें तो सहाफ़ी मैं हूँ। आपसे सवाल करूँगा कि यहाँ पर किसी अदाकारा के कपड़े को सिलवट पड़ जाए तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है, और किसी की बरसी आ जाए या किसी की पैदाइश आ जाए तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है। लेकिन तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान के कारकुनान और शाकान रसूल का खून जब सड़कों पर बहता रहे तो किसी ने नहीं दिखाया। आप शायद सुनकर ये शॉकिंग होंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मेरा कहना ये था कि हम तो जहाँ मौजूद हैं, जी। इन्हें कितने साफी होंगे जी। या मालिकान, ये तो मालिकान का काम है कि उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई या उनके सामने आपने ये चीज़ रखी? हम अगर आज हम आप तक पहुंचे हैं, अगर मालिकान का मसला है तो कल हम मालिकान के साथ मिलने के लिए भी तैयार हैं कि आपको हमसे क्या मसाइल हैं या आपको कहाँ रुकावट है। जो रुकावट डालते हैं हम उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं कि आपको क्या मसला है। दूसरी आपने बात की कि जो आपके साथ थे, हमारे साथ कोई नहीं था। हम जब हक का अलम लेके निकले हमें तब मारा गया, रोड के ऊपर भी मारा गया, गिरफ्तार भी किया गया, पाबंद सलासिल भी किया गया। नून लीग के दौर में भी हमारे 8 शहीद फैज़ाबाद पर किए गए, और जब आपके बकौल ये एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत थी उस दौर में भी हमें गोलियां ही मारी गई। तो हमारे साथ कोई नहीं था। तहरीक लब्बैक के साथ, तहरीक लब्बैक अल्लाह और उसके रसूल के मिशन के साथ थी, आज भी और कल भी इंशाल्लाह। अच्छा साहब, आजिज़ जमाली मेरा नाम है। पहले तो वेलकम। कराची में पहली आपसे मुलाकात हो रही है। सवाल मेरा ये है, तलत भाई ने एक बात की, मैं थोड़ा सा और उसको खुल के बात करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप खुल के ही जवाब देंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जन्म का उस फैज़ाबाद धरने से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, जो पहला धरना था। उसके बाद 2018 के इलेक्शन से कबल ये जमात नई जमात के तौर पर उभरी और उसने बड़ा एक पावर का मुजाहरा किया इलेक्शन में। लेकिन कहा यह जाता है, या ये इल्ज़ाम है, वो आप क्लियर करें, ये इल्ज़ाम ये है कि तहरीक लब्बैक बनाने में जनरल फैज़ हमीद का बड़ा हाथ है, जो बाद में ISI चीफ बना और उसका कोर कमांडर है, और एजेंसीज़ का बड़ा रोल रहा। आज वही मीडिया में आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आज वही आपको उभरने नहीं दे रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनाने में ISI चीफ का हाथ रहा? क्या कहेंगे आप? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वजूद फैज़ाबाद धरने से पहले आ चुका था, और वो मई 2017 में यौम तासीस मनाया जाता है। ये फैज़ाबाद धरना नवंबर में हुआ, 6 नवंबर को या 7 नवंबर को फैज़ाबाद के मकाम पर। और आपने जो एजेंसीज़ की बात की, तो इस मुल्क में सबसे आसान काम है कि कोई भी शख्स कहीं भी खड़ा हो तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, और वो सारी ज़िंदगी इल्ज़ाम को धोता रहता है। मैं इल्ज़ाम लगाने वाला कोई भी शख्स हो उससे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर ये एजेंसीज़ की जमात थी तो एजेंसीज़ और सारी चीज़ें इसको आज तक रोक क्यों नहीं पाई और इसके बयानिए को तोड़ क्यों नहीं पाई? और ये एस्टेब्लिशमेंट का दौर हो, नवाज लीग का दौर हो, कोई भी दौर हो, उसके अंदर तहरीक लब्बैक ने हमेशा हक का अलम उठाया और अपनी बात पर कायम रही और अपनी बात पर दूसरों को लाके मनवाया कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। उस सफ़र के दौरान हमें कल अदम जैसी लानतों से भी गुजरना पड़ा, और वो इस जैसी मुसीबतों से भी गुजरना पड़ा, जेलों से भी गुजरना पड़ा, शहादतें भी उठानी पड़ी। मसला यह है कि किस तरह वजाहत दी जा सकती है इस सवाल की, या कौम किस तरह यह सवाल करने वाला मुतमईन हो सकता है कि हमारा और उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एजेंसीज़ लोग तो वो थे जो कहते थे हम आए नहीं लाए गए हैं। हम तो कहते हैं ना हम आए हैं ना लाए गए हैं, हम अपने नज़रिए की बुनियाद पर कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। अगर आप इजाज़त दें, मैं सवाल से ज़्यादा मुशाहिदा और अपना आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ। बोल के लब आज़ाद होते हैं।
मेरा इस वक्त दो चीज़ें हैं कि आपको तहरीक लबैक पाकिस्तान में कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जहाँ से उनको पार्लिमानी अक्सरियत मिली और कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची के लिए तहरीक लबैक का क्या मोटिव, क्या मंशूर, क्या प्लान है और अब तक जो आपको 3 सीटें मिली हुई थी असेंबली में पार्लिमानी हवाले के अलावा सियासी हवाले से या तंजीमी हवाले से या अवामी हवाले से कराची में क्या काम किया। दूसरा एक खुसूसी दरख्वास्त है कि आपको अल्लाह ने बहुत बड़ी एक स्ट्रीट पावर दी है। कराची का इस वक्त मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ जो गुटखा, मैनपुरी और नशे की आदतों का सिलसिला। अगर आप लोग पूरे इसको तंजीमी बुनियाद पर समाजी एतबार से उलमा, मसाजिद मेंबर से बड़ा कोई फोरम नहीं है, उस हवाले से अगर रोज़ाना की बुनियाद पर इसको मुस्तकिल बुनियादों पर करें तो शायद हम कराची में गुटखा, मैनपुरी की लाभ से छुटकारा हासिल कर सकें। हर साल हम तकरीबन 5 अरब रुपये इस गुटखा, मैनपुरी से मुतासर लोगों के ऊपर हुकूमत और उनके बाद जो इससे मुतासर अफराद हैं उनके अहल खाना खर्च करते हैं और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, जहाँ पान की पीक हो रही है, वो अलग है। जी, जो आपने ये बात की गुटखा और इसके बारे में, तो इंशाल्लाह मैं मुफ्ती साहब को मुतरब्बे करूँगा कि इसके बारे में एक जामिया प्लान तस्दीक दिया जाए और उसके बाद इंशाल्लाह इसको पूरी मुहिम के तौर पर लेकर चलेंगे। और दूसरी आपने जो बात की कि कराची के लिए क्या किया, कराची के बासियों को लॉकडाउन के दौरान जब भी मुश्किलात पेश आई तो उसमें सफ़े अव्वल का किरदार तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अदा किया और कैमरा और फ़ोटो सेशन के हट कर, ठीक है जी, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जब कराची के अंदर बारिशों का सैलाब आया उसके अंदर भी तहरीक लबैक पाकिस्तान से जो बन पड़ा वो किया और जिस हलकों से हमारे लोग मुंतखब हुए उसमें पानी की फराहमी और लोगों के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट उसका जो पूरा एक सेटअप है वो मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब की ज़ेर निगरानी आज भी चल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। और जो भी हमारे यहाँ लैंड माफिया और दूसरे हैं उनके खिलाफ जहाँ तक मुमकिन हो सका हम कोई भी चीज़ कानून के दायरे में रहकर कर सकते हैं। कानून के दायरे से बाहर निकलने की एक वजह होती है कि जब आवाज़ नहीं सुनी जाती। अब ये लैंड माफियाज वाले लोग हैं और ये लोग हैं, इनको हमने कानून के हवाले करना है। उसकी जो निशानदही है वो मुफ्ती साहब वक्तन फ़वक्तन मीडिया पे भी करते रहे, आपके सामने भी सारी चीज़ें आती रहीं। तो ये सारी चीज़ें, ये हमारा किरदार है। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में भी कराची के लिए एक जामिया प्लान है और कराची को हम वो शख्स देना चाहते हैं जिसने पहले भी कराची की खिदमत की है और वो खिदमत के हवाले से मशहूर है इंशाल्लाह। अल्लामा साद रिजवी साहब, मंजर रिजवी मेरा नाम है जी, वेलकम करते हैं आप कराची आएँ। तो एक तो मीडिया के हवाले से बता दूं, देखिए मीडिया भी अल्लामा साहब इतना ही आज़ाद है जितने आप आ सकते हैं, जितना मैं आज़ाद नहीं, इतने आज़ाद हो जाएं तो फिर और क्या चाहिए। तो अब इतना ही है, जो चलाने का हुक्म आ जाता है वो चल जाता है। क्या आप भी समझदार है ना, आप बता सकते हैं ना मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये बात तो मैंने क्लियर कर दी मीडिया के हवाले से। दूसरा ये है कि साद रिजवी साहब ये बताएं कि फेयर इलेक्शन के हवाले से TLP हमारा क्या किरदार अदा करेगी? अगला इलेक्शन में भी कोई सिस्टम बैठ गया तो आप क्या करेंगे? देखिए जी, TLP का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ना किसी को अपना हक लेने देंगे और ना किसी को अपने हक पर डाका डालने देंगे। उसके लिए हमें जिस सतह की भी जद्दोजहद करनी पड़ी हम करेंगे। और आपने कहा आज़ादी, तो फिर आए मिलकर आज़ादी की जंग लड़ते हैं उनके खिलाफ जो हमारी आज़ादी को सलब किए हुए हैं, जो हमारी ज़बानों को ताले लगाए हुए हैं। लेकिन आपको ये बात कर दें कि हम बरसरे मिंबर, बरसरे दार और बरसरे सिजन और बरसरे हथकड़ियाँ कफन पहने हुए भी हक बात कर जाते हैं, वो किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। और आपने ये बात कहा कि मीडिया आज़ाद नहीं है, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप कोई जामिया प्लान बनाएं। तहरीक लब्बैक आपके साथ मिलकर मीडिया की आज़ादी की जंग लड़ने के लिए तैयार है। के हवाले से थोड़ी सी क्लियर कर, हम भी बचपन में सुनते आ रहे कायद के अल्फाज कि ये पाकिस्तान किसी मुल्ला की जागीर नहीं है, जहाँ मुसलमान आज़ाद है, मस्जिद में जाने की, हिंदू आज़ाद है, मंदिर में जाने की, ईसाई आज़ाद है, चर्च में जाने की। अब इस तरह क्लियर कि जो लोग अगर हमें ज्वाइन करते हैं, क्या लायामल है, क्या रास्ता है, उसको रोशनी। आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने अक़लियत के हवाले से। हर अक़लियत अपनी इबादतगाह में अपनी इबादत करने के लिए आज़ाद है। सिर्फ अक़लियत का माना यह है, अक़लियत का मसाइल कहाँ पड़ते हैं कि जब किसी अक़लियत में से कोई शख्स हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है तो वो अक़लियत मुकम्मल मिलकर उसके साथ हिमायत में निकल आती है। जैसे आपके सामने पाकिस्तान में आसिया मसीह का एक बहुत बड़ा केस है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को मसाइल था। हम ये कहते हैं कि कोई भी शख्स किसी भी नबी के बारे में कहीं भी बात करे उसका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रहता।
یہ اقلیتوں کو اس بارے میں بالکل واضح ہو جانا چاہیے، اور ہر اقلیت ہر چیز. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ الیکشن 2018 میں تحریک لبیک پاکستان نے 3 خواتین کو اقلیتی نشستوں پر پاکستان میں کھڑا کیا. ان میں سے ایک نشست ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے علاقے خیبر پختونخوا سے تھی، جو خاتون ہماری تبلیغ سے نہیں بلکہ تحریک لبیک پاکستان کے کردار سے مسلمان ہو چکی ہیں. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اقلیتوں کے لیے ہر اس کے لیے ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں، وہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتے بھی ہیں. ہم نے 70 سال سے ان کو گٹر نالیوں پر نہیں لگایا ہوا، ان کے حقوق کو سلب نہیں کیا ہوا. یہ تو جنہوں نے سلب کیا ہوا ہے ان سے سوال ہونا چاہیے. ہم تو ان کے حقوق جو جائز ہیں ان کے ساتھ، وہ اپنی مذہبی آزادی میں بھی آزاد ہیں اور اپنی شخصی آزادی میں بھی آزاد ہیں. ان کے حقوق کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. صاحب میرا نام انیس منصوری ہے. آپ نے ابھی عادل بھائی نے سوال پوچھا تھا آپ سے، ٹائمنگ بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے. جب فیض آباد کا دھرنا ہوا اس کے بعد جب آپ کی رہائی کا معاملہ تھا، میرے 4 طرح سے سوال آئے. جب ISI چیف کا ایشو آیا اس وقت آپ کے لیے دھرنا ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا، اور بالکل ایسا لگا کہ جیسے عمران خان پر پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے، اور مطلب ایک مشاہدے میں یہ بات ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا اس میں 2 باتیں کہی گئی. ایک بات سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ چل رہی ہے کہ آپ سے عمران خان نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی تھی. دوسرا یہ کہ اس وقت بھی آپ سے اسٹیبلشمنٹ میں سے کون ملنے کے لیے آیا تھا وہاں پر، اور آپ سے مذاکرات کس نے کیے تھے. بظاہر ہمیں یہ نظر آیا تھا کہ ایک باجوہ صاحب کی تصویر کے ساتھ جو ہے وہ منیب الرحمان صاحب سے ساتھ تھے. تو کون آپ سے ملنے کے لیے وہاں پر آیا تھا، اور آپ کی وہ معاہدہ آپ نے کہا تھا جو منیب صاحب نے کہ 1 مہینے میں ہم ڈسکلوز کر دیں گے، وہ اب تک ڈسکلوز نہیں ہوا ہے. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جو ابھی شیخوپورہ میں بھی واقعات کچھ ہوئے، آپ کا بہت سارے معاملات ہوئے، آپ کو معلوم ہوگا، تو اس پر بھی یہ بات کہی گئی کہ آپ کو وہاں پر لایا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے مسلم لیگ نون کے خلاف اور دیگر معاملات کے حوالے سے. تیسرا جو آپ کو معلوم ہے پورا شیخوپور کیا معاملات ہوا. اور چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ کچھ سنی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ آپ کے اختلافات سوشل میڈیا پر آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں، اور وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ ایک تبلیغی جماعت ہے، مطلب دعوت اسلامی کے ساتھ. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پہلا سوال کیا کہ جو دھرنے کی ٹائمنگ تھی وہ بڑی فٹ بیٹھی. آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد کے مقام پر یا دھرنوں کے لیے تین دفعہ گئی ہے، باہر نکلی ہے. ایک جب نواز شریف کا شاہد سلطان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، تب تحریک لبیک پاکستان 7C اور 7B ختم نبوت کی شکوں کو بحال کرنے کے لیے نکلی. دوسری مرتبہ جب فرانسیسی سفیر کا مسئلہ آیا 16 نومبر 2020. دیکھیں ماحول کے مطابق کسی کا آنا اور جانا. ٹھیک ہے، سوال کرنا آپ کا حق ہے، جواب دینا میرا. آپ نے سوال کیا دوسرا دھرنا تھا 16 نومبر 2020، جس کو آپ ساروں نے صرف نظر کیا ہے، جو مقصد کے لیے دھرنا دیا گیا تھا کہ سفیر کو ملک بدری کرے. ٹھیک ہے جی، اس کی کوئی ٹائمنگ آپ کے ہاں نہیں مانا رکھتی. حالانکہ وہ سب سے شدید ترین شیلنگ کے دوران اور سب سے مشکل اور کٹھن سرد راتوں میں فیض آباد کے مقام تک پہنچے، اور پھر اس کے بعد شیخ رشید اور نور الحق قادری صاحب نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا. اور تیسری بات یہ کہ آپ کے سامنے جو اب قیادت بیٹھی ہے، ہم سارے اسیر تھے. تھرڈ لائن کی قیادت نے یہ بغدادی صاحب بھی اسیر تھے، میں بھی جیل میں تھا، اور امینی صاحب بھی. تھرڈ لائن کی قیادت نے اس سے 12 دن پہلے روڈ کے اوپر دونوں سائڈوں کے اوپر بیٹھ کر مسلسل 12 ربیع الاول کے مہینے میں احتجاج کیا، اور کوئی ایک شخص بھی بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوا. آپ نے کہا ٹائمنگ اچھی تھی، تو ہمیں نہیں معلوم کہ چیف آ رہا تھا، DG ISI چیف جا رہا تھا، ہمیں یہ نہیں معلوم. ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہم 8 ماہ سے جیلوں کے اندر مشکلات کا شکار تھے، اور تحریک لبیک پاکستان کے ہر کارکن کے لیے
پاکستان ایسے ہی بنا ہوا تھا جیسے فلسطینی کے لیے فلسطین ہے اور کشمیری کے لیے کشمیر ہے. جہاں وہ جاتا اس کو گرفتار کر لیا جاتا, وہ اپنے انصاف کے لیے کورٹ میں جاتا, وہاں سے پکڑا جاتا, اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. تو پھر آپ بتائیں کہ ہمیں احتجاج کے علاوہ کوئی رستہ تھا؟ اور اگر کسی کی ٹائمنگ کسی کے ساتھ مل گئی ہے تو یہ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ اس ٹائمنگ سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے یا نہیں. یہ سوال وہ چیف صاحب اور جن کے بارے میں آپ دے رہے ہیں وہ دیں گے. ہمیں اس دھرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ ہماری جماعت بھی کل عدم واپسی ہوئی, مقدمات کا اخراج ہوا, رہائیاں ہوئیں اور اس ملک سے سفیر رضاکارانہ طور پر چلا گیا. اور آپ نے دوسرا سوال کیا کہ کچھ تنظیمات ہیں جو ہم سے ہاں میرے سے مذاکرات کرنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب تشریف لائے. اس سے پہلے مرحلے میں شیخ رشید اور نور الحق قادری صاحب اور ان کے ساتھ راجہ بشارت وزیر قانون پنجاب وہ تشریف لائے. اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اسد کیسر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ علی محمد خان وزیر پارلیمانی امور وہ بھی تشریف لائے اور ان کے ساتھ مولانا بشیر فاروقی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب بھی موجود تھے. اور آخری سوال آپ کا یہ ہے کہ جو یہ دیکھیں جی ہم اسیر تھے, وہ لوگ موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں سوال. یہ ہم تو جیل کے اندر تھے, ہم تو باہر آ کر ہم نے بھی آپ کی طرح تصویر دیکھی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ پوچھا آخری کہ سنی تنظیمات کے ساتھ, تو دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمارا مد مقابل بھی سیاسی لوگ ہیں, ان کا تبلیغی اصلاحی کام ہے, ان کے مد مقابل تبلیغی اور اصلاحی جماعتیں ہو سکی ہیں یا ان کے معاملات ہو سکتے ہیں. ہمارے مخاطبین اور ہمارے سامعین سیاسی لوگ ہوتے ہیں اور سیاسی ہم بات کرتے ہیں اور سیاسی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اپنے سیاسی جو اہداف ہیں ان کو اچیو کرتے ہیں. بہت شکریہ. تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ ریٹنگ ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ اس انتخابی عمل کا پہلا ایک فاؤل ہے اور اسی طرح کے سارے فاؤل ہمارے نظام کے اندر موجود ہیں کہ جب ہم فارم 46 یا 47 طلب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فارم موجود نہیں ہے. تو یہ ساری پری پلان ریگنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن تحریک لبیک پاکستان اپنے ہر ووٹ پر انشاءاللہ کل پہرا دے گی اور بتائے گی کہ ریگنگ کا اب اس معاشرے میں اور اس قوم کے پاس اس ریگنگ کی یا دھاندلی کی قبولیت نہیں ہے. اب اس کو قوم یکسر مسترد کرتی ہے اور انشاءاللہ اپنے ووٹ کے اوپر پہرا دے گی. جی آپ آزاد ہیں. پاکستان کی جو فوج ہے اس کو تقریباً تمام جماعتوں کی جانب سے ہی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. لیکن آپ کی جماعت اب تک بڑا خوف رکھا ہوا ہے, لیکن کچھ شکایت آج ابھی بھی پاکستان کے آپ کے ہیں, لیکن اس انداز میں جو ہے وہ چیزیں نہیں آ رہی. اور دوسرا آپ نے بھی کہا کہ ہم کراچی کے لیے ایک ایسا شخص دیں گے جس نے ماضی میں بھی کام کیا آپ کا اشارہ مصطفیٰ کمال ہے؟ جی میرا اشارہ بالکل مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف نہیں ہے. اور آپ نے فوج کے بارے میں بات کہا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب فوج کے نہیں ان کے چند افراد کے کرداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم پر اپنے ہی لوگ کہتے ہیں کہ آپ غدار ہو گئے. جب ہم ان کی سائڈ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جس بات میں وہ حق بجانب ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. تو یہ دوہرا معیار ہے. ہم بات حق کی کرتے ہیں کہ ادارہ ہے, ادارے کو اپنے حدود اور قیود میں بالکل کام کرنا چاہیے, ملک اداروں کے ساتھ قائم رہتے ہیں, یہ ہماری بات طے ہے. لیکن فوج کی سیاست میں مداخلت اس کو ہم 1% بھی قبول نہیں کرتے. نہ ہماری جماعت کرتی ہے, نہ کوئی پاکستانی کرتا ہے, نہ ہمارا کارکن کرتا ہے. تو یہ ہمارا سیدھا صاف مطالبہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی ہی قوم اپنی ہی فوج کے خلاف کھڑی ہو جائے تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. ہم ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کی جہاں تک ممکن ہوا اس کا سد باپ بھی کریں گے. میرا نام یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم آپ کا جو معاہدہ ہوا تھا امریکہ کے ساتھ جب آپ کو جائے تو ایسا معاہدے میں کیا ہے جو منظر عام پر نہیں آیا اس کا بتائیں. دیکھیں جی یہ معاہدہ جو ہوا تھا وہ ہم معاہدے کے اندر موجود تھے اور مفتی منیب الرحمان صاحب اس کے گارنٹر تھے. ٹھیک ہے جی, وہ معاہدہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس ہے جو آج تک اگر سامنے نہیں آ سکا تو یہ اس کا جواب وہی دیں گے جن کے پاس معاہدہ ہے. ہم معاہدہ کرنے والے تھے اور آگے سے حکومت ہمارے ساتھ معاملات طے کرنے والی تھی, اور جو گارنٹر ہیں ان کے پاس معاہدہ سیل ہے, وہ آپ ان سے جا کر سوال کر سکتے ہیں کہ معاہدے میں کیا ہے. علامہ صاحب بہت سارے سوال ہوا ادھر, لیکن اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں جو ہے بجٹ پیش کر دیا گیا ہے,
یہ بتائیے کہ مہنگائی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہمارے؟ دیکھیں جی، ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ IMF اور دوسری جتنے بھی ہم نے قرض اٹھائے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہے. لیکن پوری دنیا میں ممالک ہیں جو قرض لیتے ہیں اور قرض دیتے بھی ہیں واپس اور سارا کچھ. ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سود کا ہے. جو ہم نے قرض اٹھائے ہیں وہ سود کی بنیاد پر ہیں. اور ابھی کل پرسوں مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک بیان تھا کہ IMF ہم سے راضی نہیں ہے. بھائی یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. آپ پہلے کسی سے جا کر پوچھو کہ کیا اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہیں جو آپ اس کے اندر چلا رہے ہو سود. 70 سال سے سود چلا رہے ہو. اور یہ ملک کے اندر مین مہنگائی کی وجہ سود ہے اور اشرافیہ کی عیاشیاں ہیں. اگر ان دونوں کو بیک وقت ختم کر دیا جائے تو یہ ملک آسانی سے اس کا عام طبقہ اور متوسط طبقہ اور غریب طبقہ اپنی ضروریات اشیاء کو بہت آسانی سے اپروچ کر سکتا ہے. موروثی سیاست کے اوپر اور اس کے بڑا اگینسٹ دکھائی دیتے تھے. لیکن TLP میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ موروثی سیاست جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. تو اس پہ کیا آپ کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کیا آپ لوگ کا پارٹی اسٹرکچر ہے, کس طریقے سے آپ اپنی جماعت کو منظم کریں گے اور کیا آپ کا ود ان پارٹی الیکٹورل سسٹم ہے, کیا TLP میں بھی موروثی سیاست چلتی رہے گی یا آپ کے بعد ہم کسی اور کو بھی دیکھیں گے؟ نہیں جی, TLP میں موروثی سیاست نہیں رہے گی. اگر کوئی اچھا آدمی مجھ سے اچھا وزیر اعظم کا PM کا کینڈیڈیٹ ہوا انشاءاللہ سعد رضوی اس کو خود سپورٹ کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس سوالات کی زد میں جیل جانے سے پہلے تک تھا جیسا آپ نے سوال کیا موروثی سیاست, لیکن جیل جانے کے بعد میں 8 مہینے اس پارٹی کا چیئرمین نہیں رہا. میرے بعد قائم مقام لوگ موجود رہے, حضرت رہے, اس کے بعد بہت سارے لوگ رہے تو انہوں نے پارٹی کو چلایا. اس کے بعد آنے کے بعد لوگوں نے متفقہ طور پر پھر مجھے پارٹی چیئرمین بنا دیا. حالانکہ میں اس بات پر راضی نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کوئی اور امیر منتخب کر لیں, لیکن وہ جیل کے سارے معاملات اور مشکلات گزارنے کے بعد لوگوں نے پھر اعتماد کا اظہار کیا. اب میں ان سوالات کی زد میں نہیں ہوں اور انشاءاللہ تحریک لبیک موروثی سیاست کرنے کی نہ حامی ہے اور نہ قائل ہے, نہ اس کا طریقہ کار ہے. مجھ سے اچھا کوئی بھی پرفارم کرے گا آج بھی تحریک لبیک میں تو اس کے لیے صدر کی سیٹ بھی خالی ہے, نائب صدر کی اور سیکرٹری جنرل کی ہر سیٹیں خالی ہیں اس کے لیے انشاءاللہ. جناب کا جو الیکشن اس کے حوالے سے جو بھی نتائج ہوں گے اس سے قبول کریں گے یا آپ کیا نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی, نتائج اگر پری پلان ریگنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ مجھے بھی معلوم ہے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. اگر فرق زمین اور آسمان کا رکھ دیا گیا تو پھر تو نتائج نہیں. ہم ایک انتخابی عمل کے اندر جا رہے ہیں, اگر ہمیں واضح نظر آ گیا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے, یہاں دھند پڑ گئی, یا RTS سسٹم بیٹھ گیا ہے تو پھر تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اگر ویسے کوئی بات ہے تو انشاءاللہ اس نتائج کو پہلے بھی قبول کیا اور اب بھی قبول کریں گے. 249 میں بھی آپ کے سامنے قبول کیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد ابراہیم چترالی, نجوم نیوز سے. وزیر اعظم شہباز شریف جب مدینے کے دورے پہ گئے تھے تو وہاں جب ان کے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا کوئی خاص تحریک اس حوالے سے نہیں دیکھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید آپ تک وہ ہمارا بیانیہ اور ہمارا بیان نہ پہنچا ہو. تحریک لبیک پاکستان نے بڑا واضح رد عمل دیا تھا کہ حرم نبوی کی توہین کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے. جانے والے کو بھی وہاں سر جھکا کر جانا چاہیے اور بغیر پروٹوکول کر کے جانا چاہیے, اور جو وہاں پہ توہین کر رہے تھے ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. لیکن تحریک لبیک کا ایک سوال ہے پوری قوم سے کہ حرم نبوی حضور کا گھر ہے, گھر کی توہین ہوئی ہے. جب حضور کی ذات کی توہین ہوئی تھی تو آپ سب کہاں سوئے رہے تھے؟ ہم تب بھی چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ یہ حضور کی ذات کا مسئلہ ہے, حضور کے گھر کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے جو جتنے بھی سیاسی قیادت ہے اور مذہبی قیادت ہے ان کو اپنی عزت بتانے کی بجائے لوگوں کو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی عزت بتانی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کا تقدس ان کے ذہنوں میں ملوز خاطر رہے کسی بھی مقام پر. صاحب السلام علیکم. عبدالرحمان ایک سماجی سر, ایک سوال ہے کہ جب سے تحریک لبیک پاکستان وجود میں آئی ہے جب سے ایک خاص اعتراض آپ لوگوں پر اٹھایا جاتا ہے کہ ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ جو بھی آپ کے جس مکتبہ فکر کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کی جو تنظیمیں تھیں جیسے JUP کی یا باقی دیگر تھی, کے اوپر متشدد ہونے کا یا تشدد کا الزام نہیں لگتا تھا. لیکن تحریک لبیک پاکستان پر ایک سب سے بڑا جو الزام لگایا جاتا ہے وہ کہ بھائی یہ تشدد کرتے ہیں یا دھرنوں میں جو بھی سارے معاملات ہوئے. اور ایک سوال ہے کہ سر جو 240 کا کینڈیڈیٹ ہے کاشف رضوی صاحب, ان پر بھی جو مخالفین ہے بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس پر بھی ذرا بتا دیں کہ بھائی وہ ان کو کہ بھائی آپ کو کوئی اپنا پارٹی کا کوئی کارکن نہیں ملا تھا ٹکٹ دینے کے لیے, کہ اس پر بھی بہت زیادہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھائی وہ لینڈ لیبرس کے ساتھ ہیں یا ماضی میں ان کا فلاں بیک گراؤنڈ تھا یا جو بھی تھا واٹ ایور.
آپ نے ان کے سوال کا جواب دے دوں پھر آپ کو بولنے میں آسانی ہوگی. یہ جو تشدد والی بات ہوئی, پریس کلب کے سیکریٹری موجود ہیں, میں کے یو جے کا سیکریٹری ہوں, پی ایف یو جے مختلف صحافتی تنظیموں کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. بات ہو گئی کہ ہم جو آپ کے سارے پروگرام کور کرتے ہیں, جتنے بھی پروٹیسٹ ہو یا احتجاج یا ریلی, لیکن وہ نیوز وہاں سے نہیں چلتی. یہ بات ہوتی ہے کہ پر سے نہیں چلتی, تو مالکان اور مینجمنٹ ہوتی ہے. لیکن تشدد جو مظاہروں کو کور کرنے والے صحافی, فوٹوگرافر, کیمرہ مین ہوتے ہیں, ان پر ہوتا ہے. اس کو ذرا اپنے کارکنوں کو کہہ دیں کہ کم از کم جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں صحافی, ان کا ضرور خیال رکھا جائے, ان کو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے. دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی صحافی کھڑے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں بھی کھڑے تو ویل اینڈ گڈ. جو بھی صحافی ہے ان کا احترام کرنا چاہیے. ہمارے کارکنان ہو, کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا کارکن ہو, اس کو احترام کرنا چاہیے. صحافی کا احترام ہے, وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ کسی بھی دوسری طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کا کام ہے کور کرنا, وہ کور کریں, اچھی چیز کو کریں, بری چیز کو, یہ ان کا اپنا عمل ہے. دوسری آپ نے سوال کیا کہ تشدد, تحریک لبیک پاکستان کے کسی ایک دھرنے میں, کسی ایک معاملے میں پورے پاکستان کے, جب وزیر اطلاعات تھے یہ فواد چودھری صاحب, ان کو پورے پاکستان میں ایک کیلوں کی ریڑھی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی تھی جو میڈیا پر دکھا سکیں. اگر آپ تشدد کی بات کرتے ہیں, یہ صرف سراسر ایک پروپیگنڈا ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے سر پر تھوپ دیا جاتا ہے. آپ کے سامنے ہم نے اتنے دھرنے کیے, ساری چیزیں آئیں, کسی ایک بینک والے نے, ہم جہاں سے گزرتے ہیں, کسی ایک میک ڈونلڈ والے نے, کسی چھاپی والے نے, ریڑھی والے نے یہ کہا ہو کہ انہوں نے میری چیزیں لوٹ لی ہیں, مجھے اٹھا لیا ہے. پاکستان کے اندر جب بے نظیر محترمہ کا مرڈر ہوا, آپ نے دیکھا پورا آدھا پاکستان جل گیا, بینک لوٹے گئے, پٹریاں اکھیڑ دی گئیں. وہاں تو کسی کو متشدد پیپلز پارٹی نظر نہیں آئی. جہاں سب کچھ ہوا, یہاں تحریک لبیک پاکستان آج تک یہ صفائی دے رہی ہے ہم متشدد نہیں ہیں. بھائی اپنے باحق کو لینے کے لیے اگر ہم ہر عدالت کا دروازہ کھٹکائیں, وہ سپریم کورٹ ہو, وہ ہائی کورٹ ہو, وہ اے ٹی سی کورٹ ہو, وہ سیشن کورٹ ہو, سول کورٹ ہو, ہر عدالت میں جائیں اور عدالت کہے کہ آپ بری ہیں, آپ کورٹ سے بری ہیں, آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں, اور آرڈر کریں, اور حکومت اس پر اڑ کے کھڑی ہو کہ ہم نے سعد رضوی کو رہا نہیں کرنا, شفیق امینی صاحب کو رہا نہیں کرنا, غلام غوث بغدادی صاحب کو رہا نہیں کرنا, تو مجھے بتائیں تحریک لبیک پاکستان والے کون سا طریقہ اختیار کریں اپنا حق لینے کے لیے؟ تو مجبوراً احتجاج کی طرف قدم اٹھایا جاتا ہے, اور پھر اس احتجاج کو پرتشدد کرنے کے لیے اتنا ہی وہ چیزیں ساری سامنے لائی جاتی ہیں. ابھی عمران خان صاحب کا دھرنا ہوا ہے, ساری چیزیں ہوئی ہیں, مجھے بتائیں کیا سختی کی گئی ہے, کیا کریک ڈاؤن کیا گیا, ہمارے سامنے موجود ہے. اگر ہم جو ٹی ایل پی کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے, اگر اس کا 10% بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رکھیں تو پی ٹی آئی کا وجود ہی ختم ہو جائے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اس بات کو. یہ بات نہیں ہے, تشدد تب بڑھتا ہے جب ایک آدمی, ہمیں بھی حق حاصل ہے اگر پی ٹی آئی کو اسلام آباد جا کے مارچ, دھرنا یا کوئی بھی کام کرنے کا حق حاصل ہے, اسی طریقے سے ٹی ایل پی بھی پاکستان کے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت ہے, اس کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی دھرنا دے سکتی ہے, احتجاج کر سکتی ہے, لانگ مارچ کر سکتی ہے. لیکن ہماری راہ میں تو خندقیں کھودی جاتی ہیں بھائی, ہماری راہ میں تو پل توڑ دیے جاتے ہیں. تو آپ ہمیں متشدد کہہ رہے ہیں, ہم متشدد ہرگز نہیں ہیں. جب کسی بھی موب کو روکنے کے لیے یا اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے گولیاں چلائی جائیں اور جناب شہید کیے جائیں اور خون بکھیرا جائے, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ خون دیکھنے کے بعد تو ہر ایک کا ایک جو جذبہ ہے اور جو حالت ہے وہ کیفیت آپس سے باہر ہو جاتی ہے. پھر بھی ہمارے ہاتھ سے کسی بھی ریاستی شخص اور ریاستی مشینری کو نقصان نہیں پہنچا, اس کی بھی آپ رپورٹ اپنے اداروں سے لے سکتے ہیں. اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ ہاں, NA-240. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ NA-240 کے اندر جب 2018 میں الیکشن تھا تو یہ بھائی ہمارے امیدوار بن کے آئے تھے پی ایس کے اس وقت بھی, اور ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا. ان سے بہتر آدمی موجود تھے, ابھی بھی بہت سے لوگ آئے ٹکٹ کے لیے. تو یہ ہمارے 2018 سے بھی پہلے کے 2017 کے کارکن ہیں اور باقاعدہ فارم فل کیا ہوا ہے اور یہ باقاعدہ رکن ہے. تو آپ نے اپنے کارکن کو ٹکٹ دی ہے. دیکھیں اگر ماضی کی بات کہیں, کوئی بھی اپنا ماضی ختم کر کے اور اپنی ساری چیزوں کو توبہ کر کے آتا ہے, اور آج بھی اگر جو آپ نے الزام کہے ہیں اگر ٹی ایل پی دیکھتی ہے کہ وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو ہم اس سے برات کا اعلان کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمام صحافی حضرات, آپ سب کا تشریف لانے کا بہت شکریہ. آپ سب احباب کا تشریف لانے کا بہت شکریہ, اور امید ہے آئندہ بھی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.